इस्लामिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और दूसरी तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज साहबा। आखिर जंग के मैदान में ऐसा क्या था जिसमें अपनों को ही दुश्मनों की तरह खड़ा कर, क्योंकि इससे पहले भी कई इस्लामिक इतिहासों में जंगें लड़ी गई लेकिन वे हमेशा दूसरे रिलीजन या बाहरी दुश्मनों के खिलाफ, मगर ये जंग पहली बार था जब मुसलमानों के बीच की तलवार टकराई। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक जंग की पूरी हकीकत को, जिसे हम जंग जमाल के नाम से जानते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले इस्लाम का संदेश पूरे अरब में फैल चुका था। उन्होंने एक ऐसे समाज बनाने की शुरुआत की थी जहाँ इंसाफ और भाईचारा सबसे अहम बातें, यानी उन्होंने ऐसा माहौल और नियम बनाए जिससे समाज में इंसाफ और आपसी में प्रेम बढ़े। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 4 खलीफाओं का दौर आया, फिर जिसमें खलीफा राशिदीन का दौर कहा गया। इस दौर में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली ने इस्लामिक लीडरशिप ली। लीडरशिप मतलब संचालन। 644 हिजरी में हज़रत उमर की शहादत के बाद हज़रत उस्मान को खलीफा चुना गया। उनका खिलाफत लंबा चला, लगभग 12 वर्ष तक रहा। इस दौरान इस्लाम का समाज कई नए इलाकों में फैलता गया और कई नए इलाकों में फतह हासिल करी, लेकिन उनके समय में कुछ आंतरिक समस्या भी आई। ये वही समस्याएं थी या कई वही गलतियां थी जो आगे चलकर जंग का कारण बन रही थी। तो वो समस्या जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हज़रत उस्मान एक दिन एक अंगूठी के साथ खेल रहे थे एक कुएं के पास। हज़रत उस्मान को ये अंगूठी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का संदेश फैलाने के लिए दूसरे देशों के शासकों को पत्र भेजते थे तो इन पत्रों पर यह अंगूठी लगाई जाती थी। यह अंगूठी चांदी की थी और इस पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए यह अंगूठी एक अहम भूमिका निभाती थी। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद ये अंगूठी पहले हज़रत अबू बकर के पास आई, फिर हज़रत उमर के पास और उसके बाद हज़रत उस्मान के पास। तो एक दिन हज़रत उस्मान ये अंगूठी के साथ खेल रहे थे तो वो अंगूठी गलती से इनके हाथ से कुएं में गिर गई थी। उसके बाद मुश्किलें हुई, फितना फैलना शुरू हुआ। हज़रत उस्मान ने पूरी कुएं को खाली करवा दिया था लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। हज़रत उस्मान ने कई बुरे फैसले लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया था और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलतियां करना शुरू कर दी। जैसे हज़रत उस्मान ने अपने सौतेले भाई को अब्दुल्ला बिन ज़ाद को इजिप्ट का गवर्नर बना दिया था और मुआविया को सीरिया का गवर्नर बना दिया था। यहाँ तक कि आपने एक सौतेले भाई को वलीद बिन उतबा को कूफा का गवर्नर बना दिया था, जिससे एक दिन शराब पी कर नमाज पढ़ाई थी। और इसी तरह हुकूमत में गवर्नर आ गए थे जो कि ईमानदार नहीं थे और माल को सही तरीके से खर्च या सही तरीके से तकसीम नहीं करते थे। तो जब इमाम अली को पता चला तो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहरीर हज़रत उस्मान के पास भेजी और कहा आप अपने गवर्नरों को इस तहरीर के मुताबिक माल तकसीम करने का हुक्म दें। तो उस्मान ने आगे से कहा मुझको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो इन सब में बड़ी गलतियाँ हज़रत उस्मान ने की वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वापस बुलाया जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सालों पहले निकाल दिया तो इस पर और इसके बाप पर नालत की थी। इसका नाम था मरवान। हज़रत उस्मान के चचा का लड़का था। हज़रत उस्मान ने सिर्फ इसको अब वापस नहीं बुलाया बल्कि अपनी एक बेटी भी दी। मुसलमान इन्हीं सब फैसलों से बहुत गुस्से हो गए और इनके खिलाफ बोलने लगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि हज़रत उस्मान ने अब्दुल्ला बिन साद को इजिप्ट का गवर्नर बना दिया, लेकिन उनकी गवर्नर के दौरान कई शिकायतें आई कि वह अन्याय कर रहे हैं और ईमानदारी से काम नहीं कर और इजिप्ट के लोगों को साथ बुरा सलूक कर। तो लोग हज़रत उस्मान के पास शिकायतें लेकर पहुँच गए। हज़रत उस्मान को मशवरा दिया गया कि वे अब्दुल्ला बिन साद को वापस बुला ले, लेकिन मगर उन्होंने कुछ वक्त के लिए उसे वहीं रहने दिया। इस हालत में इजिप्ट के कुछ लोग मदीना में हज़रत उस्मान के घर के बाहर जमा हो गए और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट उस वक्त के बदतर होती हालात और गवर्नर के खिलाफ। ये लोग चाहते थे कि हज़रत उस्मान अपने कुछ फैसले बदले और अनजस्ट ऑफिशियल लोगों को रिप्लेस करें। यहाँ तक कि इन फितनों और हालातों को संभालने के लिए इमाम अली को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ी। इमाम अली ने भी काफ़ी नसीहत और सलाह की बातें की ताकि ये मसला पीसफुली सॉल्व हो सके। आपने हज़रत उस्मान को मशवरा दिया कि उन अनऑफिशियल को वापस बुलाया जाए जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, लेकिन सबके बावजूद भी हालत कंट्रोल में ना आ सके और इवेंटुअली हज़रत उस्मान के घर के घराओं और उनका शहीद होना इन्हीं सब हालातों के नतीजे में हुआ।
خلیفت کا مسئلہ اٹھا تو مسلمانوں کے نظر میں ایک انسان تھا جو اس مشکل سچویشن کو ہینڈل کر سکتا تھا، اور وہ امام علی تھے۔ تو مسلمانوں نے امام علی کو خلیفہ بنانے پر زور دیا، کہا آپ خلیفت کو سنبھالیں۔ لیکن شروعاتی دور میں امام علی اس ذمہ داری کو نہیں اپنا رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پورا نظام بگاڑ کر میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی نے کہا میرے علاوہ طلحہ یا زبیر کو خلیفہ چن لو، لیکن طلحہ اور زبیر نے خود کہا کہ آپ سے بہتر اس وقت کوئی انسان نہیں۔ تو پھر امام علی نے کہا یاد رکھنا اگر میں خلیفہ بنا تو پھر انصاف ہوگا اور تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، اور امام علی کو خلیفہ بنا دیا۔ امام علی نے خلافت سنبھالتے ہی کچھ ضروری ریفارمز کا ارادہ کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست میں انصاف اور امن کو قائم کیا جائے اور ان لوگوں کو بدلا جائے جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو امام علی نے کچھ ان آفیسرز کو نکال دیا جو لوگوں کی شکایتوں کے سبب بن رہے تھے، اور نئے انصاف پسند لوگوں کو اپوائنٹ کیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد ان کا بدلہ لینے کا بھی مسئلہ اٹھا۔ کئی لوگ خاص طور پہ حضرت عثمان کے قریبی اور ان کے سپورٹر یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کے قتل میں شریک لوگوں کو بدلہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے صحابہ بھی بدلے کی ڈیمانڈ میں تھے۔ امام علی بھی چاہتے تھے کہ قاتلوں کو سزا دی جائے، لیکن وہ پہلے ریاست میں امن قائم اور صلح اور اختلاف کو دور کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے تھی، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، یہ سب امام علی کے پاس گئے اور عثمان کے قاتلوں کو خلاف ایکشن لینے کی ڈیمانڈ کی۔ لیکن امام علی نے انہیں سمجھایا کہ وہ یہ کام تب کریں گے جب حالات ٹھیک ہو جائے اور فتنہ ختم ہو۔ لیکن کے انکار پر حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ نے بصرہ کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو مقصود کے لیے سپورٹ دینے پر آمادہ کیا۔ جب حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بصرہ میں اپنا کیمپ لگا لیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، امام علی کو بھی بصرہ کا رخ کرنا پڑا تاکہ وہ ان اختلاف کو صلح کے ذریعے حل کر سکے۔ امام علی بصرہ میں پہلے نیگوٹریشن اور صلح کرنے کا ارادہ لے کر گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ امان سے حل ہو جائے اور خون ریزی نہ ہو۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں طرف کے لیڈر نے صلح پر رضامندگی بھی ظاہر کی تھی۔ جب صلح کا ماحول بن گیا اور دونوں طرف کے لوگ امان اور مصلحت کی طرف بڑھنے لگے تو کچھ فتنہ پرست لوگوں نے صلح کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ جو دونوں آرمیز میں گھسے ہوئے تھے اور جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں بھی حصہ لیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں جنگ اور اختلاف بڑھ جائے، اور ان لوگوں نے رات کو وقت دونوں سائڈ پر حملہ کیا، جس سے دونوں پارٹیز کو لگے کہ دوسری طرف سے ان پر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کچھ فتنہ پرست لوگوں نے ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی اور جنگ کا ماحول بنا دیا۔ اس کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ کے بعد دونوں طرف کے لوگ جنگ میں اتر آئے اور جنگ جمال کا آغاز ہوا۔ جنگ میں حضرت عائشہ کا کیمل مرکز بنا، جس سے دیکھ کر ان کے سپورٹرز کے ارد گرد ہونے لگے۔ امام علی نے کوشش کی کہ جنگ بند ہو جائے، مگر جنگ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس جنگ کے دوران حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو پہلے ہی جنگ سے واپس ہونے کا سوچ رہے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت زبیر نے جنگ کے دوران امام علی سے ملاقات کے بعد جنگ سے الگ ہونے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ جب آپ کا آمنا سامنا ہوا حضرت زبیر سے تو آپ نے انہیں کچھ ایسے الفاظ یاد دلائے جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزرے، اور آپ نے کہا کیا تمہیں یاد ہے زبیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ زبیر تم علی سے اتنا پیار کرتے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم علی کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ گے کیونکہ تم اس وقت ظالم ہو، اور دیکھو وہ دن آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی اور امام علی کی انہیں یاد دلانے پر حضرت زبیر نے جنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا اور واپس چلے گئے۔ لیکن پیچھے سے امام علی کی فوج میں سے ایک آدمی ان کے پیچھے جا کر حضرت زبیر کا قتل کر دیا اور گلا کاٹ کے امام علی کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی نے کہا کہ اس انسان کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ امام علی کی فوج کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی امام علی نے اس جنگ کو روکنے کی پوری کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں پارٹیز میں کچھ لوگ تھے یا فتنہ پرست لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو۔ دونوں طرف چپکے سے حملہ کیا، دونوں فوجوں کے لوگوں کو لگا کہ دوسری فوجوں نے ان پر دھوکہ دے کر حملہ کیا، اس سے دونوں طرف میں غصہ اور بڑھ گیا اور جنگ اور بھی تیزی سے شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ کے کیمپ میں ان کے ساتھی اور ان کے سپورٹر اکٹھا ہو گئے اور امام علی کی بھی فوج تیار ہو گئی اور دونوں طرف آرمی سے ایک دوسرے کے سامنے آ گئی۔ جنگ میں حضرت عائشہ کا کیمل مرکزی نشان بن گیا۔ دونوں طرف کے لوگ اس کیمل کی طرف دیکھ کر جنگ کر رہے تھے اور حضرت عائشہ کی سپورٹ ان کے اونٹ کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے۔
تو جنگ شروع ہو گئی تھی اور تیر اندازوں نے تیر چلایا اور ایک ایک کر کے دونوں طرف میں لوگ شہید ہونے لگے اور جنگ انٹینس ہوتی گئی۔ تو امام علی نے حضرت عائشہ کی اونٹ کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ فوج کا سینٹر تھا، اور اپنے بہادر بیٹے امام حسن کو حکم دیا، اور امام حسن ساتھ میں تلوار لیے لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ تک پہنچے اور اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس سے اونٹ پر بیٹھے حضرت عائشہ گرنے لگی۔ تبھی ایک انسان تیزی سے گھوڑے سے آیا اور حضرت عائشہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ کے ساتھی کہنے لگے کہ علی نے نبی کی بیوی کی حرمت پامال کر دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو ان کا بھائی ابو بکر تھا۔ حضرت عائشہ کو اونٹ پر گرنے کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھی اور سپورٹر نے بھی جنگ چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب جنگ کرنے کا مرکزی نشان گر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنگ اپنی انتہا پر پہنچ کر ختم ہو گئی اور دونوں طرف کے لوگ واپس ہونے لگے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد امام علی نے حضرت عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ خیال رکھا، ان کے لیے خیمہ لگایا گیا اور ان کا رہنے کا پورا انتظام کیا گیا۔ آپ نے انہیں عزت اور احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیجا اور ان کی حفاظت کے لیے آپ نے ساتھی بھی دیے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنی اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جو فتنہ پرستوں کے دھوکے کی وجہ سے ہوئی۔ امام علی نے بعد میں اپنے فالوور کو امان اور صلح کے پیغام دیا اور کوشش کی کہ یہ فتنہ اور آگے نہ بڑھے، لیکن یہ اختلاف آگے بھی مسلمانوں میں رہے اور یہ اختلاف بعد میں اور جنگوں کا سبب بنا۔ جنگ جمال ختم ہو گئی، لیکن اس کا اثر گہرے اور لمبے سمے تک مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور ٹینشن چھوڑ گئے۔ یہ فرق اور گھمسان اب رکنے والے نہیں تھے۔ اب دونوں طرف ایک اور بھاری جنگ کا ماحول بننے جا رہا تھا، اور یہ کانفلکٹ جو صرف ایک الزام سے شروع ہوا تھا اب اسلامی دنیا میں ایک نئے طوفان کا ذریعہ بننے والا تھا، جنگ صفین۔